بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر، اس آیت کا تعلق دعویٰ کی پہلی شق کے ساتھ ہے کہ اللہ نے دین کیا نازل کیا تھا؟ کار ساز اکیلا اللہ، اللہ کا منزل دین یہی تھا۔ اس کے خلاف جو لکھا گیا وہ دوسری شق ہے، وہ باغیوں نے لکھا ہے، وہ محرفین کی شیطنت ہے، ان سے بچو۔ اب فرمایا ما کان لبشر، نہیں لائق کسی بشر کے ان یکلمہ اللہ، یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ، مگر وحیاً دل میں بات ڈالنا، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے بات کرنا، او یرسل رسولا یا بھیجتا ہے رسول کو پیغام لانے والا، پس وہی کرتا ہے بِإِذْنِ ہی اپنے اذن سے جو چاہے، انہو علی حکیم، بے شک اللہ علی بہت اونچی ذات ہے، حکیم حاکم ہے، حاکم مطلق ہے یا حکیم حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سبحان اللہ، وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہی مضمون لایا، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح وحی کی ہم نے طرف تیرے، اسی طرح کیا چیز، روحم من امرنا، روحن کا معنی قرآن بھی، روحن کا معنی توحید بھی، کیونکہ قرآن سے روح کی حیات ہے، یلقی الروح من امری، حامی مومن پڑھ چکے ہو۔ دوسرا توحید، یہ روح الروح ہے، حیات الروح ہے، ما بھی روح الحیات، یہ حیات الروح، یہ روح کی حیات ہے، تو روحن کے دونوں معنی کیے گئے۔ من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ما کنت تدری، نہیں تھے آپ جانتے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے کیا اس قرآن کو نری روشنی، سبحان اللہ، نوراً نہدی بہی، ہم رہنمائی کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، من نشاء، جس کی چاہیں ہم اپنے بندوں سے، اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہیں طرف صراط مستقیم کے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط اللہ، راستہ اس اللہ کا جس کی شان ہے یا پیغام ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَعَلَىٰ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ، خبردار اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں۔ یہاں مختصر دو باتیں ذرا سمجھو، شیخ آگے تشریف لے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، توجہ ہے آگے ہے، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، توجہ ذرا کریں، نہیں لائق کسی بشر کے کہ کلام کرے، ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، جی یہ کہ کلام کرے اس بشر سے اللہ مگر تین طریقے ہیں۔ جی کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ وحیاً، وحیاً القاء فی القلب، وحیاً القاء فی القلب، دل میں بات ڈالے، عالم بیداری میں یا عالم نوم میں، دونوں صورتوں میں وہی ہے۔
نبی کا خواب بھی وہی ہے، جی خواب میں نبی کے دل میں بات ڈالے وہ بھی وہی، بیداری میں ڈالے وہ بھی وہی۔ تو وحین سے وحین کا معنی القاء فی القلب۔ جی دوسرا کیا ہے؟ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کلام کرنا، جیسے موسیٰ پیغمبر سے ہوا اور آپ سے معراج والی رات بھی ہوا۔ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت اندر دیکھو، ٹائم اوپر ہو گیا ہے بہت سارا۔ رسولا یرسلا رسولا رسولا، رسول بھیجے، فرشتہ بھیجے، جی فرشتہ وہی لے کے آئے۔ توجہ ہے میری طرف؟ پہلا مسئلہ، اس حدیث، یہ آیت حجیت حدیث میں قطعی دلالت نص ہے، جی اور بیع خفی کے اس بات میں، بیع خفی کے اس بات میں، جو آج کل ملا ہیں بیچارے، انہیں حجیت حدیث کا پتہ نہیں اور رولا بہت ڈالتے ہیں، اور حجیت حدیث ثابت کرنی ہو کہ میرے استاد فرمائے، میرے فلانے فرمائے، اور ہمیشہ دلائل مسلمات میں سے ہوتی ہے۔ حجیت حدیث روایتوں سے بھی ثابت نہیں ہوگی، اقوال سے بھی ثابت نہیں ہوگی، حجیت حدیث ثابت ہوگی قرآن سے۔ بے شک اب میں کر رہا ہوں استدلال، اور سب دنیا کے منکرین حدیث کو کہو کہ اس استدلال کو توڑ کے دکھائیں۔ سنو، وحی کے کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ قرآن کس طریقے پہ آیا؟ یرسل رسولا طریق، کس طریقے پہ آیا؟ یرسل رسولا طریق، دلیل؟ بس تواتر سے، قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ نزل بہ روح الامین، کون لے کے آیا؟ جبریل امین۔ اچھا، یہ بھی تمہیں شک ہے کہ کون لے کے آیا؟ جبریل امین۔ یاد رکھو، پورا قرآن منصوص بات ہے کہ وہ فرشتے کے ذریعے آیا۔ جی قرآن جو وحی جلی ہے یہ تو آ گئی فرشتے کے ذریعے، تو دو جو دوسری وحی یہ ہیں وہ کیا ہیں؟ تو یہ آیت نص ہے کہ وحی جلی کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے۔ جی قرآن فرشتہ کے ذریعے آیا، تو دو جو اور صورتیں ہیں وحی کی، اس کے ذریعے کیا آیا؟ بھئی دونوں چیزیں قطعی ہے نا؟ جی وحی کی کتنی صورتیں بیان ہوئی؟ تین۔ یہ بھی قطعی امر ہے کہ قرآن فرشتہ لے کے آیا، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب منکرین حدیث سے ہمارا سوال ہے کہ یہ جو دو صورتیں اور ہیں وحی کی، اس میں کون سی وحی ہوئی ہے اور اس وحی کا نام کیا ہے؟ جواب دے دیں تو مجھے بتاؤ۔ ایک نے جواب دیا تو وہ پرویز کا شاگرد تھا، غلام احمد پرویز کا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ایک جلسے پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ بزرگ جو ہے وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لے آؤ اس کو۔ وہ غلام احمد پرویز کا شاگرد تھا، وہ نیٹ پہ ہے، وہ گفتگو بھی نیٹ پہ، ویڈیو کچھ بنی تھی۔ تو میں نے جب یہ بات کی، میں نے کہا قرآن تو فرشتہ لے کے آئے، یہ دوسری وحی کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ پہلے انبیاء کی بات تھی، امام الانبیاء کی بات نہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو ہے ما کان لبشر، اس عموم کی تخصیص آپ نے کہاں سے کی؟ اور اگر کر بھی صحیح تو آگے کیا ہے؟ کذالک اوحینا الیک، اوحینا الیک۔ یہ تین طریقے آپ کی طرف بھی وحی ان تین طریقوں سے آئی، اوحینا الیک۔ تو یہ آیت نص کرتی ہے کہ وحی جلی کے علاوہ بھی کوئی وحی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟
دوسرے مقام پہ قرآن نے بیان کیا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تجھ پر کتاب بھی نازل کی، الحکمہ کا نام فہم قرآن لو، تب سنت رکھو، تب حدیث رکھو، تب قرآن کے ساتھ بھی کچھ نازل ہوا ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو ایک اور چیز بھی نازل ہوئی، اب وہ اور چیز کیا ہے؟ پھر قرآن دیکھا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا لتبین للناس، تاکہ آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے تبینہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظ پڑھ کے سنیں نہیں جی، تبینہ کا معنی کسی لغت میں لفظ پڑھ کے سنیں نہیں، تبیین کریں، توضیح اور تفسیر کریں قرآن کی۔ اب جو قرآن کی تفسیر ہوگی نا وہ ہے ان علینا بیانہ، ان علینا بیانہ، وہ بیان القرآن وہی بئی ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام بئی خفی ہے۔ تو بئی جلی القرآن اور بئی خفی بیان القرآن جی او بھائی، بئی خفی کیا ہے؟ بیان القرآن۔ اب اس بیان کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اگر وہ بیان کی ضرورت نہیں تو پھر نبوت کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر بیان قرآن کی ضرورت تھی تو پھر نبوت کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ پرویزیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن آیا، بیان القرآن کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم ضرورت نبوت کے منکر ہو، پھر تو نبوت ہی گئی، پھر تو تمہارا کافر ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ اور اگر وہ بیان ضروری تھا، مفتی صاحب توجہ، وہ بیان ضروری تھا تو اس بیان تو ضائع ہو گیا، متن باقی رہا تو قرآن پورا معطل ہو گیا۔ وہ بیان اگر ضائع ہو جائے جو ضروری تھا قرآن پر عمل کے لیے، بیان ضائع ہو جائے، مبین موجود ہو تو مبین معطل ہوگا یا قابل عمل ہوگا؟ بھائی بیان کی جب ضرورت تھی، بیان پرویزی کہتے ہیں حدیث محفوظ ہی نہیں، جب حدیث محفوظ نہیں بیان ضائع ہو گیا۔ اب بیان ضائع ہو گیا اور اس بیان موقوف تھا ذکر کے ذکر ہونا، انزلنا الیک الذکر، اور قابل عمل ہونا۔ جب بیان ہی محفوظ نہیں رہا تو قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو قرآن پہ عمل معطل، نتیجہ یہ نکلا جو منکر حدیث ہے وہ سب سے بڑا کافر منکر قرآن ہے۔ کچھ سمجھ آئیے جگہ؟ او فقیر کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا آج کوئی سودا، شیخ صاحب آ گئے، شیخ صاحب 2 آدمیوں کو ہم نے بیچنا ہے، منڈی پہ پتہ کرو، مفت جائیں گے، پتہ نہیں کیا مصیبت تم نے آج بنائی، کوئی مسئلہ کرنے نہیں دیتے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ جی اچھی طرح؟ صحیح۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ یہاں بئی کی 3 صورتیں ہیں، قرآن جس صورت میں ہے اس کا نام بئی جلی ہے، جو دوسری صورتیں ہیں ان کا نام بئی خفی ہے، اور کذالک اوحینا، جی سبحان اللہ، وہ بھی ہوئی ہے بھئی، اور اسی کا نام بیان القرآن ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام فہم القرآن ہے، جو مرضی تم نام لے لو، لیکن وہ چیز ہے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، وہ چیز ہے۔ اگر آپ یہ غور کر لیں تو مسئلہ پورا حل ہو گیا ہے۔ میں نے ما ینطق عن الہوا پہ بھی بات کی تھی کہ ما ینطق عن الہوا، جو یہ ہمارے بوڑھے بوڑھے مولوی کہتے ہیں نا ہر بات وہی ہے، تو ہر بات وہی ہو تو پھر تو اجتہاد رسول کا بھی انکار ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ پھر یا ایھا النبی لما تحرم بھی وہی، اور شاید نہیں کھاؤں گا یہ بھی وہی، منافقوں کو اجازت دی وہ بھی وہی، اور لما اذنت لہم یہ بھی وہی۔
قیدی جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا، وہ بھی بئی سے، اور ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، وہ بھی بئی، تو کچھ عقل بھی کر، ہر بات بئی نہیں، میں نے اس پہ حوالے بھی دیے تھے، بلکہ ہوبا کا مرجع قرآن ہے۔ ہاں تو تمہارے مولوی اس طرح جہالت کے شکار ہو گئے، ہر بات بئی، منکرین حدیث اس طرح غالی بن گئے کہ بھئی صرف ہے ہی قرآن، قرآن کے علاوہ کوئی بھئی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن بھئی جلی ہے، سنت بھئی خفی ہے، اور یہ قرآن اور بیان القرآن، بیان القرآن بھئی جلی، بیان تفسیر احکام، بیان قرآن، یہ بھی بھئی خفی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ پیغمبر کی ہر بات بھئی ہے، یہ مسئلہ چونکہ میں نے بیان کیا، اب نئے آئیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گا، پھر انہوں نے اعتراض بھی کرنا ہے، کیونکہ سارے بوڑھوں سے سنا بھی یہی ہے جی، یہ بھی 10 من البغات ہے، جی، باغیوں کی بات ہے۔ ہر بات بھئی کہنا یہ انکار حدیث ہے، جی، بہت ساری احادیث میں موجود ہیں واقعات۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، تو میں نے بس اتنی قرآن سے آپ کو مثالیں دے دی کہ ادھر آپ فرماتے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ بھی بھئی، اور لیما تو ارے مجھے بھی بھئی، منافقوں کو اجازت دے دی، یہ بھی بھئی، لیما زنت لہم، یہ بھی بھئی۔ کچھ عقل والا آدمی تو سمجھ جائے گا، اور جو بد عقل ہے وہ اس طرح مراقبہ ہی نہ کرے، بالکل سوچی نہیں، وہ موٹا موٹا ایمان رکھے کہ بھئی یہ دو ہیں، ایک بھئی جلی جس کا نام قرآن ہے، اور ایک بھئی خفی جس کا نام ہے بیان القرآن۔ بولو کیا ہے؟ بیان القرآن، انا علینا بیانا، بس بات اتنی ہے۔ تو اس آیت سے بھئی یہ خفی کا ثبوت ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا جی۔ ذرا توڑ کے دکھاؤ، تم بھی توڑ کے دکھاؤ، بڑے بڑے مولوی بیٹھے، توڑو، اس استدلال کو توڑو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کے جو مسئلہ بیان کیا کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ من حدثک، جو آدمی تجھے خبر دے کہ پیغمبر کریم نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے سر کی آنکھوں سے، دو لفظ ام المومنین فرماتی ہیں، ایک لفظ ہے قد کذبا، اس نے جھوٹ کہا ہے، اور دوسرا ہے افترا علی اللہ، اللہ پہ اس نے جھوٹ باندھا ہے، افترا کیا ہے۔ جس نے یہ بات کی ہے تو اس نے افک کیا، جھوٹ باندھا اور بہتان باندھا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا۔ ایک یہ آیت پیش کی، توجہ میری طرف، اور ایک آیت پیش کی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف۔ یہ دو آیتیں پیش کی، کس نے؟ ام المؤمنین اونچے بولو، کس نے؟ میں عرض کرتا ہوں کس نے پیش کی ہے؟ عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور پھر سورہ نجم کی آیت کے بارے میں پیغمبر سے پوچھا ثم دنا فتدلی، اس کا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نے ان آیات کی تفسیر خود رسول اللہ سے پڑھی ہے، جی، خود رسول اللہ سے پڑھی ہے۔ آپ جو تفتزانی کے مریض ہیں یا متاخرین کے مریض ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں۔ اب تھوڑا سا انصاف کرنا کہ حضرت عائشہ کے استدلال کا جواب کون دے رہا ہے؟ علامہ تفتزانی۔ واہ 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 واہ، تم میری بات بدلیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھئے۔ اور حضرت عائشہ کے جواب، استدلال کا جواب دے رہا ہے متاخرین کے منطق کے زنگے ہوئے۔ حالانکہ ضابطہ ہے کہ ام المومنین نے تو سارا قرآن ہی رسول اللہ سے پڑھا ہے، پھر معراج کی تحقیق بھی رسول اللہ سے کی۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ سن لو
کہ یہ نظریہ معراج کی رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جو کہتا ہے کیا ہے وہ مفتری ہے، وہ کذاب ہے، وہ شتام ہے، بے شک، اور وہ نصوص کے بالکل خلاف ہے۔ جی یہاں ایک اور بات آپ کو کتابوں میں ملے گی، ابن عباس ابن عباس پہ جھوٹ ہے۔ جی ابن عباس کی ساری روایتیں جمع کر لو، با مولانا حسین علی، سبحان اللہ، مولانا حسین علی کا اتنا احسان ہے امت پر، خدا کی قسم آنکھیں لگا گئی ہے۔ یہ انہی کا طریقہ ہے، حدیثیں جمع کرو ابن عباس کی، میں نے جمع کی ہیں ساری حدیثیں۔ ابن عباس خود وہ آنکھوں کی روایت کا قائل نہیں، وہ روایت قلبی کی بات کر رہا ہے، اس کی ساری باتیں جمع کر لو تو یہ کہنا صحابہ کا اختلافی مسئلہ، ابن عباس قائل، فلانا قائل، تو حضرت عائشہ ایسے تو نہیں فتویٰ لگا رہی، اس نے بہتان باندھا ہے اور اس نے جھوٹ بولا ہے، تو ابن عباس حضرت عائشہ کے زمانہ میں تھے، حضرت عائشہ کیوں فرما رہے یہ جھوٹ بولا، بہتان باندھا؟ تو خلاصہ یہ کہ ابن عباس بھی روایت کا قائل نہیں، صحابہ میں ایک بھی معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے دیدار کا قائل نہیں ہے۔ یہ متاخرین غیر محققین بلکہ متحققین بغیر کسی تحقیق کے انہوں نے چند لیکے لگائے ہیں، اس کا نام تحقیق نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا جذباً قطعاً یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں فرمایا۔ بے شک، اب تو بے شک تھوڑا سا ہے۔ آیت تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا، ما کان لبشر سے ام المومنین استدلال کر رہی ہیں رسول اللہ کی عدم رویت کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ بھی پکے بشر ہے۔ ما کان لبشر، یہ تینوں آگے چلو، اب ٹائم بھی گیا۔ دیکھو ایک مسئلہ، ایک مسئلہ تو رہ جائے گا، چلو وہ اگلے میں۔ جہاں پر ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب بل ایمان، لوڈ سپیکر والے بے ایمان، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح بھئی کہ ہم نے طرف تیرے روحًا من امرنا۔ اگلی آیت دیکھنی ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، نہیں تھا تو جانتا کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور ال ایمان کیا ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ال ایمان کیا؟ نفس ایمان کی بات نہیں ہو رہی، ال ایمان کیا ہے؟ نفس ایمان کی بات نہیں۔ ملحدین نے اس پہ شور ڈالا ہوا ہے کہ پیغمبر خود نزول قرآن سے پہلے معاذ اللہ مشرک تھے، یہ ملحدین کی شیطنت ہے، اور یہ آیت پیش کرتی ہیں بلل کتاب ولل ایمان، تو یہاں ایمان نہ ہے یا ال ایمان ہے؟ ال ایمان ہے۔ ال ایمان کا معنی تفصیلی ایمان، ال ایمان کا معنی وہ ایمان جو کتاب کے ذریعے ملا ہے، کتابی ایمان، تفصیلی ایمان، یا ال ایمان کا الف لام آد خارجی کا لے لو تو بیان ایمان، طریقہ دعوت، دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ ال ایمان کامل ایمان یعنی تفصیلی ایمان، کتابی ایمان، اور دوسرا بیان ایمان یعنی دعوت علی ایمان۔ بارو بار نہیں کر رہے، ال ایمان ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب ولل ایمان، تو اس لیے یاد رکھو نبوت سے پہلے
تمام انبیاء معصوم ہیں بالخصوص کفر شرک سے، بے شک بالخصوص کس سے؟ کفر و شرک سے۔ کفر و شرک سے۔ ہر پیغمبر فطرتی مباعد ہوتا ہے، جی فطرت پہ ہوتا ہے۔ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، اپنی اصل فطرت پر مباعد ہوتا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کامل ولی اللہ تھے، ولایت کے اعلیٰ درجے پہ تھے، کامل کیا میں نے کہا ولی اللہ، لیکن فطری ایمان پہ، وہ ایمان فطری تھا۔ اور قرآن آنے سے الایمان قرآنی ایمان آیا، جی تو فطری ایمان اور قرآنی ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فطری ایمان نفس توحید ہے، نفس معرفت الہی ہے، اور قرآنی ایمان اس کی تفصیل ہے، اس کی توضیح ہے۔ تو کیا معنی کرو گے؟ کتاب بھی نہیں جانتا تھا، اور الایمان، الایمان یعنی تفصیلی ایمان، جی قرآنی ایمان یہ بھی نہیں پتا تھا۔ ولیکن جعلناہ، لیکن کیا ہم نے اس قرآن کو نورا، جی اس قرآن کو پوری صورت اگر پیچھے یاد ہو، نورن روشنی، چاننا، جی چانن بنا دیا۔ منزل من اللہ میں فرق کرے، محرف من البغات میں فرق کرے، 10 من الباغیوں میں فرق کرے۔ چانن جب ہوتا ہے ڈاکو اور مالک دونوں کا چہرہ نظر آتا ہے، جی قرآن جب روشنی ڈالتا ہے پتہ چلتا ہے یہ منزل من اللہ ہے، اور یہ 10 من البغات ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ نورن، میرے پیغمبر اس قرآن کو ہم نے آپ کے لیے بھی نور بنا دیا، نور نازل کیا۔ نہدی بہی من نشاء۔ تو اس آیت میں اور مسئلہ ہے کہ بریلی، شیعہ اور ہمارے للڑ برادری اور کچھ ہمارے پرانے اکابرین وہ نادانستہ طور پہ لگ گئے، تحقیق انہوں نے نہیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تھی آدم سے پہلے، اور اس بات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی نبی کی شان ہے، حالانکہ یہ نبی کی تنقیص ہے، جی یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ سمجھو یہ بات، اگر آدم سے پہلے نبوت ملی ہے پھر آپ خاتم النبیین ہیں یا اول النبیین ہیں؟ اول النبیین ہے۔ پھر خاتم کیسے بنیں گے بھائی؟ کچھ سمجھ آئیے، میں دو باتیں نہیں کر رہا ہوں چونکہ ساتھی جو بعد میں آئے ہیں نا، مصیبتیں آپ آتی رہتی ہیں، ان کے لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اکابرین نے بھی یہ لکھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھانوی صاحب بھی لگ گئے، علامہ انور شاہ صاحب کی عبارات بھی ہیں اور بھی حضرات ہیں، لیکن بھائی صاف بات ہے، معذرت ہے، اکابر بڑے ہیں لیکن یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے، جی کیونکہ یہ بات ہضم ہو نہیں سکتی کہ آپ آخری نبی مانیں، قرآن مانیں یا اقوال مانیں۔ قرآن کہتے ہیں خاتم النبیین، اچھا پھر ختم نبوت کا معنی سب نے کیا آخر من نبیا، لا یتنبأ احد بعدہ، کہ ختم نبوت کا معنی جس کو آخر میں نبوت ملی۔ اور اب یہ معنی کیا جائے کہ آدم مٹی گارے کے درمیان تھے اور آپ کو نبوت مل چکی تھی، تو 1.25 لاکھ نبی کو تو نبوت ملی آپ کے بعد میں، جی آدم کو نبوت ملی بعد میں، نوح کو نبوت ملی بعد میں، ابراہیم کو نبوت ملی بعد میں، حضرت موسیٰ کو نبوت ملی بعد میں، تو آپ پھر اول نبی ہیں یا آخری نبی ہیں؟ اول نبی ہے، پھر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اول نبی ہے، پھر تو آپ اول النبیین ہیں، پھر خاتم النبیین۔ قادیانیوں نے ایک نبوت آپ کے بعد مانی، وہ بیچارے تو کافر، اور تم مانو 1.25 لاکھ، تم ہو عاشق صدقے۔
سمجھ گئے میری بات؟ جی انصاف بھی کچھ کرو۔ اچھا پھر دوسرے نمبر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہی کوئی نہیں۔ بنیاد ہے ایک راوی کی غلطی جس کی سند بھی ضعیف ہے۔ جی ایک راوی کو غلطی لگی، سند بھی ضعیف، اور اصل حدیث جو ہے کچھ بہتر سند کے لحاظ سے، وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ دلائل نبوت بیکی کی ہے، کچھ بہتر ہے، اس پہ اشکال نہیں ہے۔ یہ جو تمہاری مرکات والا، اور یہ مرکات بھی منطق میں تم پڑھتے ہو، منطق والی مرکات، کن تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، آگے تم پر بھی باغیوں کا اثر ہے۔ اب پتہ چلے گا سورت ختم ہونے والی، اب باغیوں کی طرف جاؤ گے یا منزل من اللہ کی طرف آؤ گے؟ منزل من اللہ تو کہہ رہی ہے خاتم النبیین، اور باغی کہہ رہے ہیں اول النبیین۔ اب تم کس کی طرف جانا ہے؟ قرآن کی طرف، سوچ لو، قرآن کی طرف۔ وہ بھائی راوی کی غلطی اور سند ضعیف ہے، جی اصل وہ لفظ ہے مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا خاتم، مجھے نبوت ملی نہیں تھی۔ جی اب راوی کو غلطی لگے، کن تو نبیًا، میں نبی تھا، حالانکہ بات نبی ہونے کی نہیں، مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، لکھا ہوا ہونا اور بات ہے، نبوت مل جانا اور بات ہے۔ اس لیے اب اس پر مختصر یہ ہے کہ اس آیت کو دیکھ لو، اور سورہ قصص بھی، ما کنت ترجو الیک ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، جی آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب آئے گی۔ آگے وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ایک آیت یہ ہے کہ مل کتاب ولل ایمان، آپ کو کتاب کا بھی پتہ نہیں تھا، تفصیلی ایمان کا بھی پتہ نہیں تھا، ہم نے قرآن کو آپ کے لیے نور اور ہادی بنایا۔ اب دو ایتیں اس پر مفسرین محققین نے ایک بات چھیڑی ہے، اور بات یہ چھیڑی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اقرا کے نزول سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس پر کچھ 40 حوالہ ادھر لکھا ہے۔ اچھا آپ کے فرقان پہ نہیں، میرے پہلے بیاض پہ بہت زیادہ حوالے ہیں کہ نبی پاک کو نبوت ملی اقرا کے نزول پہ، اور نبوت سے پہلے آپ فطرتی مباحث تھے۔ آپ کیا تھے؟ فطرتی مباحث تھے۔ تو اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل کر دی کہ تمہارے خطباء، ہمارے دیوبندی حضرات کا ایک رسالہ نکلتا ہے، رسالے کا نام ہے لولاک، نام ہی غلط ہے دیوبندی رسالہ لولاک، اس من گھڑت روایت پہ لولاک لما خلقت الافلاک، اس میں انہوں نے بڑا یہ کن تو نبیان اور یہ سارا، اور وہ ویسے چندے ختم نبوت پہ لیتے ہیں اور ڈاکو بھی ختم نبوت کیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ یہ تو یار شرح قائد میں بھی تم پڑھتے ہو کہ اول نبی آدم، آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا